اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، قوانین کا سب پر یکساں نفاذ، محنت و مشقت والی سادہ زندگی اور اپنوں سے وفاداری نبھانے والی قوم اگر ایمانداری سے ان اصولوں پر عمل پیرا ہو، جس کی ایک مثال چنگیز خان کی قوم ہے۔ جی ہاں دوستو، دہشت کی علامت سمجھے جانے والے چنگیزی ان تمام اوصاف کے مالک تھے جن کے سبب انہیں آدھی دنیا پر حکمرانی کا اعزاز حاصل ہوا، اور یہ تمام اصول و قوانین ہی ان کی زندگی کا نچوڑ تھے جنہیں چنگیز خان نے اپنے ماتحت ریاستوں میں نظام حکومت کو چلانے کے لیے وضع کیے تھے۔ ان قوانین کو بعد ازاں یاسا کا نام دیا گیا۔ سامعین گرامی، یاسا نامی ان قوانین کو چنگیز خان کی کتاب شریعت مانا جاتا تھا جنہیں سونے کے اوراق پر لکھا گیا۔ چنگیز خان کے بعد آنے والے تاتاری حکمرانوں نے بھی اسی قانون کو بحال رکھا، حتیٰ کہ تاتاری اسے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ ہلاکو خان بھی اسی قانون کا قائل تھا۔ یہ قوانین مختلف مذاہب مثلا یہودیت، مسیحیت اور بدھ مت سے ماخوذ تھے۔ دوسرے لفظوں میں اسے مختلف مذاہب کا چربہ قرار دیا جا سکتا ہے، جن کا تذکرہ ہمیں کورلس عثمان میں بھی سننے کو ملتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چنگیز خان کی نسل در نسل چلنے والے ان قوانین میں آخر ایسا کیا تھا جن کے سبب انہیں اتنی زیادہ اہمیت حاصل تھی؟ تو دوستو، تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ مشہور تاریخ دان الجوینی نے کچھ قوانین جو السیاسیہ میں بیان کیے ہیں، ان کا ذکر تاریخ ابن کثیر میں کچھ اس طرح ہوا ہے کہ ان قوانین کے مطابق جس نے کسی حیوان کو ذبح کیا، اسے بھی اسی طرح ذبح کیا جائے گا، بلکہ وہ پہلے اپنے پیٹ کو چاک کر کے اپنے ہاتھ سے اپنا دل نکالے گا۔ اس کے علاوہ جو کوئی بڑا جھوٹ بولے، جادو کرے، جاسوسی کرے یا دو لڑنے والوں میں داخل ہو کر ایک کی مدد کرے گا، ان سب کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح دیگر مورخین بھی ان قوانین کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ چوری کرنا، کسی کا گھوڑا چھیننا اور زنا کرنا واجب القتل جرم ہے۔ اس کے علاوہ ایسی اولاد جو بڑوں کی عزت نہ کرے گی مجرم شمار ہوگی۔ اسی طرح غریبوں کو نیچا دکھانے کے بجائے ان کی عزت کرنا ضروری قرار دیا گیا، جبکہ اپنے ملک و قوم کے خلاف غداری کرنا بھی ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا۔ منگولوں کا آپس میں لڑنا اور اپنے ساتھیوں کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جانا حرام تھا، اور جب تک پرچم میدان جنگ سے نہ ہٹا لیا جائے اس وقت تک لوٹ کسوٹ کرنا بھی منع تھا۔ اس کے علاوہ بیویوں پر بلا وجہ شک کرنا، تشدد کرنا جرم، جبکہ بیویوں پر اپنے شوہروں کی فرما برداری لازم قرار دی گئی۔ خواتین و حضرات، اسی طرح ان قوانین میں لکھا گیا کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی عزت کرے گا اور اپنے سردار کی عزت کرنا بھی واجب ہے، جبکہ مہینے میں صرف 3 دن شراب پینے کی اجازت تھی اور نشے میں اس قدر مدہوش ہونے کی قطعی اجازت نہ تھی کہ دنیا کا ہوش نہ رہے، کیونکہ چنگیز خان کے مطابق نشے میں مدہوش شخص کی مثال ایسی ہے کہ اس کے سر میں غیر معمولی چوٹ لگی ہو اور وہ حواس کھو بیٹھے۔ جبکہ دوستو، اس قانون میں ٹریڈ اور کامرس سے متعلق بھی سخت ترین قوانین تھے۔ ان قوانین نے قبائلی جنگوں اور لوٹ مار کے کلچر کو ختم کر کے سلطنت کے اندر پرامن سفر اور تجارت کا ماحول پیدا کیا۔ سخت قوانین کی وجہ سے اس وسیع سلطنت میں تاجروں کے لیے تمام تجارتی راستے محفوظ تھے۔ یہ محفوظ تجارتی راستے مشرق میں چین اور مغرب میں برطانیہ تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس طرح چنگیز خان نے ایسے کلچر میں چوری اور لوٹ مار کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا جس کا اس سے پہلے واحد ذریعہ آمدن لوٹ مار اور چوری چکاری تھا، جبکہ یاسا قانون کے تحت مذہبی آزادی کی مکمل ضمانت تھی۔ چونکہ سلطنت کے اندر 3 بڑے مذاہب یعنی بدھزم، عیسائیت اور اسلام کے پیروکاروں کی ایک بڑی تعداد تھی، لہٰذا ان سب کو بلا کسی تفریق پوری سلطنت میں تحفظ اور برابر آزادی تھی۔ تمام مذہبی پیشواؤں اور عبادت گاہوں پر ٹیکس کی چھوٹ تھی۔ اس کے علاوہ چنگیز خان بذات خود ٹینگریز تھا، جو کہ قدیم ترکوں اور قرون وسطیٰ کی ریاستوں کا مذہب ہے، لہٰذا وہ دن میں کئی بار اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرتا اور دوسرے تمام عقائد کے پیشواؤں سے ان کے مذہبی عقائد اور فلسفے پر اکثر کھلا مکالمہ بھی کرتا، مگر وہ اپنی سلطنت میں مذہبی رواداری پر سختی سے عمل کرتا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں ہر مذہب کو برابر مقام اور برابر آزادی کی ضمانت دے رکھی تھی۔ خواتین و حضرات، ان تمام قوانین کے علاوہ یاسا قوانین کی ایک لمبی چوڑی فہرست تھی جس کے آخر میں چنگیز خان کی مہر لگی ہوئی تھی۔ ان قوانین کا وضع کرنا تھا کہ صدیوں سے جنگلوں میں وحشی جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہوئے یہ انسان اپنی اصلیت کی طرف لوٹے، اور انہی قوانین کو خود پر لاگو کرنے سے منگولوں کو جو طاقت حاصل ہوئی وہ آج ساری دنیا کے سامنے ہے۔
اور یہ وہ طاقت تھی جس کا خواب چنگیز خان نے تمام منگولیوں کو دکھایا تھا اور کہا تھا کہ تم لوگوں میں سے وہ لوگ جو راحت اور مصیبت میں میرا ساتھ دیں گے اور جن کی وفاداری آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوگی، ان سب کو میں مغل کا لقب دیتا ہوں۔ تم دنیا کے تمام جانداروں سے زیادہ طاقتور ہو اور تم ایک دن سب پر حکومت کرو گے۔ خواتین و حضرات، ان سب کے علاوہ اگر ہم چنگیز خان کی وحشیانہ زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے بطور لیڈر کارنامے دیکھیں تو بلا شبہ کوئی بھی داد دیے بنا نہ رہ پاتا، کیونکہ جس انداز سے اس نے مہذب اور ترقی یافتہ اقوام کو پستی کی طرف دھکیلا اور ایک صدی تک مکمل طور پر اور کئی صدیاں جزوی طور پر مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب اپنی حکومت قائم کی، اور اگر ان کی ترقی کا راز دیکھا جائے تو کچھ اور نہیں بلکہ ان کا اپنا ہی بنایا ہوا مہذب قانون تھا جسے یاسا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تو وہ تاریخ تھی جب چنگیز خان نے جنگلوں میں بھٹکے ہوئے منگولوں کو ایک متحد قوم بنانے کا ارادہ کیا اور انہی کے لیے قوانین مرتب کیے جو آج بھی ان کے مہذب ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ لیکن انہی مغولوں سے متعلق ایک تاریخ وہ بھی ہے جسے سنتے ہی عالم تصورات میں ان کی طرف سے پھیلائی ہوئی بد امنی، خون خرابہ اور کھوپڑیوں کے مینار، جبکہ ہر طرف چیخو پکار اور معصوم بچوں کے بلکنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی فوجیں جس علاقے سے گزرتی تھی اپنے پیچھے بربادی کی ایک داستان چھوڑ جاتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ منگول فتوحات کے دوران 30 ملین سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ دوستو، چنگیز خان کی اس بے رحمانہ عادت پر تاریخ دانوں کا اتفاق ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے پورے شہروں کو تخت و تاراج اور پوری آبادی کو قتل کر دیتا تھا۔ اس کے بعد وہ مفتوح ملک کے لیڈر کی آنکھوں اور کانوں میں سلور پگھلا کر ڈلوا دیتا تھا۔ یاد رہے کہ یہ تمام عادات اس دور کے ہر حکمران میں پائی جاتی تھی، جو بلا شبہ قابل مذمت ہے۔ یہ عادات ان کی ذہانت، اچھے کام اور بے مثال لیڈر والی عادات پر پردہ ڈال دیتی ہیں، ورنہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے وضع کردہ قوانین ایک بے مثال اور مہذب قوم کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی یہ مختصر سی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے سوشل میڈیا پر اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمیں کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے بھی ضرور دیا کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔